أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے درود شریف تمامی آبا میرے نام پڑھ سو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. مل کے کوئی زبان خاموش نہ رہے. آج انشاءاللہ سردی دی رات ہے کہ اللہ دی رحمت پہ اتر دی ہے. سردی اتر ویسی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. پیارے نبی کی ذات پر، پیارے نبی کی ذات پر رب کا سلام ہے. پیارے نبی کی ذات پر، پیارے نبی کی ذات پر رب کا سلام ہے. سرکار دو جہان پر، سرکار دو جہان پر سب کا سلام ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سیدہ پہ بھیجتے جو، سیدہ پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے. سیدہ پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے. سچے غلام مصطفیٰ، سچے غلام مصطفیٰ وہ نیک نام ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. پیارے نبی کی ذات پر، پیارے نبی کی ذات پر رب کا سلام ہے. پیارے نبی کی ذات پر رب کا سلام ہے. سرکار دو جہان پر سب کا سلام ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ کے شیر ہے درے، اللہ کے شیر ہے درے کرار پر درود
اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود حضرت حسن حسین کے حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد حمد و ثنا تعریف و توصیف وعدہ اولا شریک رب کے دربار دے اندر جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہر جہات بھی اللہ ساریاں دی حاضری اپنی عظیم دربار وچ قبول اور منظور فرمائے میرا تھوڑا گلہ خراب ہے لیکن اگر تساں جاگ پے تے انشاءاللہ جاون دا مقصد پورا تھی ویسے زیادہ لمبی محفل نہیں انشاءاللہ میری بھی مختصر حاضری ہو سی زیادہ لمبی دیر نہیں باونا بلکہ جنہیں چند لمحے باونا ہے اس نیت نال باونا ہے دربار مصطفیٰ ہے میرے حضور علیہ السلام دی پیاری غلام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرن والے کہ ایک دیہات دے وچوں آدمی آیا مسجد نبوی دے وچ محمد مصطفیٰ بیٹھے آگے عرض کردے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جڑیاں دو مبارک چادراں تواڈے کول یا رسول اللہ موجود ہیں انہاں دو چادراں دے وچوں ایک چادر میں کو عطا فرما چھوڑو میرے حضور علیہ السلام مسکرا کے فرمائیں کچھ دن کے آئے آون والا عربی اے دسا کہ دو چادراں دے وچوں تے کو میں ایک چادر عطا فرما چھوڑا تولکے کرے سے ہاتھ جوڑی کھڑا ہے ادب نال ہاتھ بندی کھڑا ہے اکھاں بھی جھکائی کھڑے آنسو آندے کھڑے عرض کردے یا رسول اللہ گھر والیاں کو ان کے چادر عطا فرما دے ساں اپنے بچاں کو اپنے بیوی کو وصیت کر دے ساں کہ جڑا میں اس جان تو رحلت فرما ونجا فوت تھی ونجا یا محمد مصطفیٰ دی چادر میں کو کفن دے وچ لے چھوڑائے کہ جہاں تیرا نقش پا پایا وہیں ہم نے کعبہ بنا ڈالا یا رسول اللہ میں نے کوئی اعمال نہیں بلکہ یہ چادر ہوسی قبر دی جنا تواڈی چادر گھن کے ویسا اللہ دے نوری ملائکہ حاصل سوال کرن تے میں کو اتنی امید ہے یقین کامل ہے کہ جنا تواڈی چادر میں کو کفن دے وچ نصیب تھی ویسی اللہ اسے چادر دے صدقے میرے گناہاں کو معاف فرما چھوڑے سی میرے محمد مصطفیٰ چادر گھن دے چھوڑی غلام ان سینے دے نال چادر بھی لئی ویندا ہے رستے تے روندا ویندا ہے بھائی عربی نال ملاقات تھی گئی عرض کردے نے عربی آیا آون والے لگدے چادر دی خوشبو دے سیندی کہ چادر سارے محمد مصطفیٰ دی ہے چادر بھی گیتی آنے والا روندہ بھی آدھا ہے عرض کردہ ہے میرا پیارا بھیرا میں نے چادر محمد مصطفیٰ دیتی ہے میں مسجد نبوی دے دروازے تے آیا محمد مصطفیٰ غلامہ کو فرمائیں دے بیٹھن کہے غلاموں تو سا گواہ تھی بنجو کہ ساری اس غلام کو اللہ نے جنت عطا فرما چھوڑی ہے جنائے نیت گن کے محمد مصطفیٰ دے دربار دے ایک بندہ پہنچا ہے عمل نہیں یقین کامل علماء سنت اجماعی عقیدہ ہے کہ ساری گل عملہ تے نہیں مکنی ساریاں گلہ مکنیاں ہیں تا محمد مصطفیٰ دی ذات تے مکنیاں ہیں دربار مصطفیٰ آئی میرے حضور علیہ السلام دے غلام آکے عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازاں توڑے پیچھے ادا کر دیں خوش نصیب ہیں کچھ غلام آنے دور دیاں کریہ آبادیاں وستیاں دے وچوں آنے نماز جمعہ کے ادا کر دیں لیکن یا رسول اللہ انہاں غلامہ دا کیا بنسی کہ ساتھوں بعد ہی جا سے تو آپ کو ڈٹھا نہ ہو اس نے میرے حضور علیہ السلام مسکرا کے عرض کر دیں کیا فرمائیں دیں کہ اے غلاموں تو ساں ڈٹھی بیٹھے ہوئے خوش نصیب ہے لیکن تو آتو بعد ہی جو غلام آسن میں کو ڈٹھا نہ ہو اس نے تو آتو بعد کے میں کو غلام نال پیارے ہے جیڑا دیکھ سی نہیں کوئی کہیں کتاب دے پڑھ سی کوئی کتھاؤں میں دی شان سن سی کہ کیا آکسی اشہد اللہ الہ الا اللہ ہو وحدہ لا شریک لہو اشہد ان محمدن عبدہ و رسولو اسد کلمہ اے محمد مصطفیٰ دا پڑھا ہے آج اسا اپنی خالی جھولیاں اٹھا کے خدا کولو محمد مصطفیٰ دا وسیلہ دے کے منگنا ہے میرے حضور علیہ السلام دے کتنے ہی پیارے غلام ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ہجرت 3 سال پیدا تھین 13 سال دی عمر دے وچ مفسر قرآن بڑھن تا پتہ لگتا ہے کہ اگر والدین اپنے بچوں دی تربیت اپنے چولہے تے کریں
والدہ اپنی بچی تے اپنے بچے دی تربیت گود دے وچ کرے تواجہ آج دنیا ناکامیاں رہتی کھڑی ہے جڑے حالات مشکل سے پہ چلتے ہیں والے تربیت ایسے لیے کہ جنا اولاد دی تربیت والدین نے چھوڑ دیتی ہے وہ اولاد رستہ اور اختیار کر سکتی ہے محمد مصطفیٰ دے رستے تے جنا اولاد آسی جنا ماں بھی تربیت اپنی اولاد کو سکھے سی تے ابا بھی تربیت محمد مصطفیٰ دی اولاد کو دے سی اے حضرت عبداللہ 13 سال دی عمر دے وچ ہن تے مفسر قرآن بنے ہیں اے اصحاب صفہ دے نال بیٹھ کے پڑھن والے ہیں اج کیڑا بچہ کہ جے دی عمر 13 سال ہوے تے او پورے 6 کلمے آندے ہوویں ساری اگر چٹیاں لوگاں دی ڈانیاں تھی گئے نماز دا پورا طریقہ نہیں آیا وہ وجہ کیا ہے کہ سارے دل میلے تھی گئے ہیں محمد مصطفیٰ دے ایسا دین کو مان کی دے کلمہ پڑھ کی دا ایسے لیکن جی میں محمد مصطفیٰ فرما گئے ہیں نا صحیح رستے تھی بھی نہ چل لے یہ غلام چادر ہی کا عقیدت نال گن گیا ہے اللہ ان بندے کو گناہاں کو اس بندے دے گناہاں کو معاف فرما چھوڑی سی جنا اگر کوئی رات دے چند لمحے آ کے خدا دے پیارے محبوب دے ذکر دے وچ باسی اللہ اس بندے دے گناہاں کو کیوں نہ معاف فرمائے سی میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ترائے معاشر دے دہاڑے ایسے بندے ہو سن ترائے گروہ ایسے ہو سن کہ پہلا بندے پہلی جماعت اے انہاں لوگاں دی ہو سی انہاں لوگاں دے خدا دا ایسا خصوصی فضل و کرم ہو سی اللہ انہاں لوگاں دے بغیر حساب و کتاب دی مغفرت فرما چھوڑے سی اللہ دے دربار دے پیش دی سن بروز معاشر ہو سی اللہ فرمائے سی کہ ملائکہ میں انہاں دے گناہاں کو پہلے معاف فرما چھوڑا ہے آج سورج سوا نیزے دینا کو زیادہ تکلیف نہ دیو میں جنت دے دروازے کھول چھوڑے ہیں انہاں بندہ کو جنت میں داخل فرما چھوڑو دوجا میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ گروہ ہو سی کہ جڑا میں محمد مصطفیٰ دی شفاعت دے نال جنت میں داخل تھی ویسی گناہ ہو سن مگر دربار مصطفیٰ دے سر جھکا دے سن کہ یا رسول اللہ آج این در سارا کوئی بھی در نہیں یہ این در تو اسا دھتکارے گئے دوال کون ہے ساری واسطے آج مغفرت دیں دعا مانگن والا میرے حضور فرماتے ہیں کہ اسا اپنا سر سجدے رکھسوں اللہ انہاں لوگاں دے گناہاں کو معاف فرما کے جنت عطا فرما چھوڑے سی تیسری گروہاں دی او جماعت او بندے کہ اللہ انہاں دا حساب و کتاب کرے سی نیکیاں ود ویسے برائیاں کم تھی ویسے بدیاں کم تھی سے اللہ انہاں لوگاں کو جنت عطا فرما چھوڑے سی لیکن کچھ مسلمان ایسی ہو سن کہ گناہاں دیاں گٹنیاں زیادیاں گن کے خدا دے دربار دے پہنچے ہیں اللہ فرمائے سی کہ ملائکہ انہاں لوگاں کو جہنم دے بھی داخل فرما چھوڑو اے محمد مصطفیٰ دی ذات دا کلمہ پڑھن والے یا حضور تو پہلے جتنے نبی آئے انہاں دی ذات تے ایمان گن کے آمن والے بندے ہیں لیکن گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں ان اے بندے جہنم میں پہنچ گئے ہیں اللہ دی رحمت وال کچھ عرصے بعد جوش دے وچ آسی اللہ فرمائے سی کہ اے ملائکہ جڑے مسلمان جہنم دے وچ ہیں انہاں بندہ کو جہنم وچ داخل کر کے پہلے جہنم میں بھیجا آوے نام اعمال کم ہن اچھائیاں کم ہن برائیاں زیادہ ہن جہنم ہی داخل فرما چھوڑا آوے اور اللہ فرمائے سی کہ ملائکہ انہاں لوگاں کو انہاں بندہ کو جہنم وچ کڈ کے جنت وچ داخل فرما چھوڑو تو ملائکہ کیڑی نشانی دے نال انہاں لوگاں کو جہنم وچ کڈ سن کیونکہ ایک دائمی جہنم جو بنی ہے او کافراں واسطے بنی ہے اگر مسلمان جہنم دے وچ پہنچے نہ اپنے گناہاں دیاں سزا مل سی ول اللہ دے آرڈر دے نال بندے جہنم تو آزاد ہو کے مستقل ہمیشہ واسطے دائمی جنت وچ چلے آسن اور ملائکہ جہنم تے پہنچ سن کیڑی نشانی ہے کہ او بندے جے ایک سجدہ بھی خدا دے دربار دے دنیا دی دتا ہو سی اے سجدے دی عبادت دی چس ایسی ہا عظیم عبادت ایسی ہا لطف ایسا ہا فضیلت اتنی ہا سجدے دی کہ بروز معاشر جہنم دے وچ اے سجدے دی نشانی کو جہنم دی اگ وچ نہ مٹا سکسی جڑے مسلمان جہنم دے وچ ہو سن اللہ دی نوری ملائکہ انہاں دی پیشانی کو دیکھ کے سمجھ رہے سن کہ اے مسلمان ہیں انہاں کو باہر کڈ کے اللہ دے ملائکہ جنت دے وچ داخل فرما چھوڑے سن جہنم تو بندے آزاد تھی سن کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اگر دنیا والے پوری رات بھی محمد مصطفیٰ دی شان سنیں عبادت اگر ہی کو خدا دا فرض چھوڑی بیٹھیں مثلا عشاء دی نماز پڑھی سے اگر کوئی بندہ ایسا بیٹھے کہ نماز عشاء پڑھ کے نہیں آیا سارا اجماعی عقیدہ ہے فتوہ سمجھ گنو یا میں ادنا جے طالب علم دی گزارش عرض سمجھ گنو ساری رات حضور دے ذکر ہی بیٹھا رہے کک دا فائدہ نہیں اگر کہیں نماز نہیں پڑھی بہتر ہے سارے ذکر کو اس کو ہٹ کے پہلے خدا دا فرض ادا کر گنے جنا خدا دی ذات راضی تھی گئی تو محمد مصطفیٰ دی ذات خود بخود راضی تھی ویسے
ساری علماء اہل سنت یا عوام اہل سنت بہت دور تک چلے گئے ہیں یہ حقیقی جو فرض ہے خدا دے اساں ادا نہیں کیتے پوری زندگی ہی محمد مصطفیٰ دی شان پڑھتے رہوں حضور تو فرمائیں ہیں قرۃ عین فی الصلاۃ نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے اکھاں دی ٹھنڈک تو پہچانی نہیں دی محمد مصطفیٰ دے ذکر دی وجہ سے کیویں آ بڑا ہے اگے تہاڈی مرضی کہ میں عرض کرنی ہاں اگے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلام روایت کرن والے حضرت ابو سعید خدری پہلی روایت اس کو اگلی متصل روایت کرن والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرن والے لیکن راوی دا تعارف اگر سمجھ آ گیا تو محمد مصطفیٰ دی شان خود بخود سمجھ آوے سی آپ اترائے لگا بن کے صاحب نالین صاحب مسواک اور صاحب زادرہ یعنی جس مقام تے میرے حضور علیہ السلام نالین اتارے نہا یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نالین اٹھا کے اپنے سینے تے نالا کر دے ہن اور خود فرمائیں کہ یا رسول اللہ ان نالین دی برکت ہے میں کسی در سے بن کے نہیں پڑھا بلکہ میں کو اللہ نے انہاں چیزاں دا علم عطا فرما چھوڑا کہ جنہیں میں پڑھیاں نہیں سکھیاں نہیں جنہاں تمہارے نالین میرے سینے دے نال لگے ہیں اللہ نے میرے سینے کو روشن اور منور فرما چھوڑا ہے صاحب مسواک حضور مسواک کرے نا وضو کرن باویں نہ تے نالین چاہ کے کھڑا تھیندا ہا اور اپنی جیب دی تو حضور دا مسواک کڈ کے دیوے ہا یا رسول اللہ تہاڈا مسواک ہے محمد مصطفیٰ اے یا رسول اللہ تہاڈے اس پیارے غلام کول ہے صاحب زادرہ حضور جڑے سفر تے ونجے نا رستے تے جتنا کھانے پینے تے سامان ہوے آ تجارت دا سامان ہوے آ جیڑیاں خصوصی چیزاں ہوے نا اے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کول ہوے نا آپ روایت فرمانے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے وصال تو بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جڑا شام دے رستے تے ونجے نا تے 10 ایسے مقامات ہیں بخاری شریف دی بہت مشہور حدیث مبارکہ کہ انہاں 10 مقامات کو حضرت عبداللہ چھوڑ کے او مقام تے وانج نماز پڑھ دیاں جتے محمد مصطفیٰ نماز پڑھی ہوئے ہاں یعنی حضرت عبداللہ حضرت عمر دے بیٹے ہیں جنہاں ظاہری زندگی دے حضور دے نال سفر فرماویں ہاں آپ فرمانے کہ جیڑے جیڑے مقام تے میرے پتہ حضور سارے نال ہوندی ہیں جتے نمازاں پڑھ دے ہیں ول ظہر دا ٹائم تھی گیا اسا کافی مسیتاں رستے تے چھوڑ دتیاں ہیں اسا نماز ظہر اتھائی منج ادا کی دی ہے جتے محمد مصطفیٰ نماز پڑھی ہے کہ جہاں تیرا نقش پا پایا وہیں ہم نے کعبہ بنا ڈالا تو پہلے میں عرض کی تھی کہ حضور دے غلام عرض کر دیں یا رسول اللہ اساں خوش نصیب ہیں کہ ساری نمازاں تمہارے پیچھے ادا کرتے ہیں لیکن دور دے وچ کوئی غلام کہے پہاڑ تک پہنچدا ہے نماز جمعہ دا ٹائم تھی ویندے رستے تو واپس ول ویندے ہیں لیکن یا رسول اللہ انہاں غلاماں واسطے کیا بڑسی دو جاڈی تھیا تو وہ خود غلام محمد مصطفیٰ دے دربار دے پہنچے یا رسول اللہ کل جمعہ پڑھایا وے اسا رستے تے ودیا سے ٹائم ہو گیا ہے ہن سارے ذہن دے خیال ہے جو توڑ پہنچنے ہیں تبل واپسی گھر آمر تک اسا لیٹ تھی گئے سوں کیوں نہ ہوئے اسا نماز ظہر ون کے گھر ادا کو کہ ٹائم نال واپس پہنچ ونجو یا رسول اللہ ہن ساری دعوت قبول فرماؤ ایک مرتبہ تسا سارے گھر تشریف گھناؤ محمد مصطفیٰ دوسری جنا حضور اپنے غلاماں دے گھر پہنچے ہیں کوئی غلام عرض کر دے یا رسول اللہ میں کو اپنے گھر ظہر دے نماز اتنا ادا کرو جو ظہر حضور نے اس گھر وچ ادا کرائی ہے پڑھائی ہے اگے ظہر دا ٹائم نہیں بیا غلام عرض کر دے یا رسول اللہ 2 رکعت نماز نفل سارے گھر دے وچ پڑھاؤ چاہ جدا کم و پیش حضور 3 غلاماں دے گھراں دے وچ نماز پڑھائی ہے اگر فرض نماز دا ٹائم آ تے فرض پڑھائی ہے نماز نفل دا ٹائم ہاتھ نماز نفل پڑھائی ہے حضور دسترخوان تے شامی بیٹھے ہیں حضور پوچھے تھے اے غلامو یہ طریقہ تمہارا میں کو سمجھ نہیں آیا کہ کیتا ہے وے کہ نماز فرض دا خدا دا فرض آسا پڑھا ہے لیکن نماز نفل دی میرے کو جماعت کرائی ہوئی وجہ کیا ہے غلام عرض کر دیں یا رسول اللہ تسا ہے سارے کول دور مسجد نبوی ہے سارے کول دور جو مسجد نبوی تک آنے ہیں گھر دے کم راندے ہیں جماعت دی فضیلت تسا پا نہیں سکدے ہن تسا جیڑے جیڑے مقام تے سارے گھر نمازاں پڑھائیاں ہیں اسا ساری نمازاں اتھائی کھڑ کے پڑھ سو سادہ ساری ذہن دی کوشش ساری خواہشاں محمد مصطفیٰ دی طرف ہو سن کہ جتھا تسا نمازاں پڑھا گئے ہوئے یا رسول اللہ سارا قبلہ اڑائی ہو سی اے محمد مصطفیٰ اگر توارے تک اسا نہیں پہنچ سکدے جیڑے گھر سارے گھر تسا جیڑے مقام تے نمازاں پڑھائیاں ہیں اسا ساری اپنی نمازاں اتھائی پڑھ سو اسا ایویں سمجھے سو کہ اسا محمد مصطفیٰ دے پیچھے کھڑ کے نمازاں پڑھتے کھڑے ہیں اے حضور دے غلام کھڑے ہیں محمد مصطفیٰ دا میلاد منیندے اگر کوئی نماز ظہر پڑھتا کھڑا ہے ذہن دی خیال ہے کہ میں تو اپنے پیارے محمد مصطفیٰ دی اقتداء دے وچ کھڑا اے حضور دے غلام حضور دے نال بہ کے اس طریقے دے نال میلاد منا گئے ہیں اگے میرے حضور دے آون تو 1000 سال پہلے
آج میلاد منائے تو لوگ ودے اعتراض کرے سن سویرے، لیکن 1000 سال پہلے طب اول یمن دا بادشاہ اپنے لوگوں دے نال، اپنی عوام دے نال اس طریقے دے نال نکلا کہ 4000 عالم آپ دے نال ہے۔ طب اول بادشاہ خدا دے گھر دے وچ آیا، خدا دے گھر دا طواف کیتا، حج کیتی، ہن کیا فرماندے علماء کو اپنی قوم کو نال ہن واپس تساں یمن دا رستہ اختیار کرو، اپنے مقام تے پہنچو۔ 4000 عالم ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے، اے بادشاہ تو ونجنا چاہے تو مائیں سکدا ہے، اساں اے رستہ کہیں نہ چھوڑ سکدے، جنا مکے تو مدینے دے رستے پہ ہیں تب سارے عالم عرض کرتے ہیں ساکو یہ جنگل دیاں فضاواں دسیں دیاں کہ آخری نبی ہو سی محمد مصطفیٰ، اس دی اٹھنی نے جنگلاں دے وچ چل سی تے ساکو یہ جنگل دی فضا دسیں دیاں کہ حلیمہ سعدیہ محمد مصطفیٰ کو چاہ کے نہ جنگلاں دے وچ گزر سی۔ عالم عرض کردے رہے بادشاہ جو ونجنا چاہویں تا من سکتے ہیں، لیکن اساں یہ جنگل نہ چھوڑ سکتے، اساں انہاں جنگلاں کو آباد کرے سو۔ راتی بادشاہ ستا، سویری دی نماز کو بعد بادشاہ کیا عرض کرتا ہے، اے عالم جگر 4000 عالم دا فیصلہ ہے تو بادشاہ میں بھی یہ جواب دیتا کہ اگر میری زندگی دی خوش نصیبی ہوئی تو میں بھی محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ گنسا۔ سویرے 4000 عالم دے مکانہ دی تعمیر دا سلسلہ شروع تھی گیا، کوئی پتھر کلوں وہاں دے پہن کوئی کلوں، اے پہلی مدینہ طیبہ دی وسطی دی ابتدا تھی ہے طب اول یمن دے بادشاہ اور ان دے نال دی قوم تو تھی ہے۔ بادشاہ اس جہاں تو جنا آخری وقت تے آیا بھکھرنی دے چمڑے دوتے تحریر لکھویندا ہے کہ اے محمد مصطفیٰ میں کو لگ دے میری زندگی دے وچ تہاڈا کلمہ میں کو نصیب نہیں، لیکن اتنا میں ضرور آکھی ویندا جدن وی آسو ہوسو اللہ دے سچے نبی، میں اج جنگل دے وچ وعدہ پیا کریندا اپنے خدا دے نال کہ میں اج تہاڈی ذات تے ایمان گھن آیا۔ انہاں کتاباں دے وچ پڑھا، بادشاہ اس جان تو رحلت فرما گیا، میں مختصر کرا وہ 4000 عالم دی اولاداں چلدیاں کچھ علماء کچھ انہاں دی اولاداں بھی اس جان تو رحلت فرما گئیاں، لیکن جناب محمد مصطفیٰ مکے تو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے ہیں، اپنے غلام حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر ہن، انہوں بادشاہ دا خط چلدا ابو لیلہ نامی شخص تک پہنچا ہے۔ ایک بندے کو ودا پوچھ دے کہ میں سنا ہے کہ آخری مسلمان دا نبی محمد مصطفیٰ اس کائنات دے نبی دو جہانہ دے نبی آج مدینہ طیبہ تشریف گھن آئے۔ ایک نوجوان بول پیا کہ اے نوجوان جی اگر محمد مصطفیٰ دا پوچھدا ہے تو مسلمانہ دا آخری نبی حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر موجود ہے، دروازہ بھی بند ہے۔ ابو لیلہ فرمانے کہ میں دروازے تے دستک دیتی ہے، اندروں آواز آئی ہے، محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے ابو لیلہ جلدی آ اندر داخل تھی آ۔ آپ فرمانے کہ میری لتاں کمبڑ پہ گئی ہیں، نہ میں کلمہ محمد مصطفیٰ دا پڑھا ہے، نہ حضور میں کو جان دے، نہ میں حضور کو ڈٹھا ہے۔ جناب فرمایا کہ میں پہلا قدم دروازے دے اندروں رکھا ہے، میرے حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کے استقبال بھی کیتا ہے۔ کیا فرمایا کہ اے ابو لیلہ جلدی کر میں کو اپنے سجن پیارے طب اول یمن دے بادشاہ دا خط سنا۔ آپ فرمانے کہ جناب میں خط اپنے حضور دے سامنے پیش کیتا ہے۔ محمد مصطفیٰ 300 صحابہ کرام دے جناب خط پڑھا، خط دے اتے لو تحریراں ہیں، اے محمد مصطفیٰ جدن بھی ہوسو اللہ دے سچے نبی، آج میں جنگل دے وچ بہ کے تہاڈی ذات اقدس تے ایمان گھن آیا۔ میرے حضور نے جناب یہ تحریر پڑھی، حضرت ایوب انصاری دے ویڑے دے وچ میرے حضور کیا فرماتے ہیں کہ اے غلامو جناب 1000 سال پہلے سارے نال غلام اتنی عقیدت کر گیا ہے، والا جو سن گنو کہ کل بروز معاشر غلامی میں نہ ویسی، بلکہ میں محمد مصطفیٰ اس انگلی پکڑ کے اس کو جنت بھی داخل گھن ویسا داخل کر چھوڑے سا۔ جہاں 1000 سال پہلے اے عمدۃ القاری کتاب شرح صحیح بخاری دے بڑا طویل دے نال واقعہ لکھا گیا ہے، جہاں 1000 سال پہلے حضور دی ذات تے این عقیدت دے نال جنگل دے وچ بیٹھ کے محمد مصطفیٰ دا میلاد پڑھا ہے۔ اساں تا خوش نصیب ہے کہ اساں کلمہ محمد مصطفیٰ دا پڑھ کے آج حضور علیہ السلام دا ذکر بیٹھے کریں دے ہیں۔ اے خوش نصیبی ہے حضور علیہ السلام دے غلامہ دی، لیکن اساں خوش نصیب تاں بن سوں جدا اپنے پیارے نبی اپنے پیارے محبوب دے فرمانہ تے عمل کرے سوں۔ میرے حضور علیہ السلام فرمانے کہ ترائے خوش نصیب ایسے آدمی ہیں جنہ بندہ واسطے قلم بند تھی ویندا ہے۔ پہلا آدمی کہ جب تک بندہ نیندر دے وچ ہے، نیندر دے عالم دے جڑے کلمے پیا پڑھدا ہے اس دا کوئی گناہ پیا نہیں لکھیندا۔ جب تک بندہ بیدار نہ تھی بنے اس وقت تک بندے دا قلم بند رہندا ہے، اللہ دے ملائکہ کوئی گناہ نہیں لکھ دے۔ آگے میرے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوجی او بندے
کہ جڑا پاگل ہے جن دے وچ عقل نہیں، جب تک اس بندے دے وچ عقل نہیں آوے دی اس تک اس بندے دا بھی قلم بند رہ ویندا ہے۔ اللہ دے نوری ملائکہ اس دے کناں تے سوار ہیں، مگر دیوانے اے علاقے دے وچ کافی ایسے نظر دے ہیں، لوگ آکھ چھوڑے نے کہ پاگل ہے، اس بندے کو کچھ نہ آکھو، لیکن اس پاگل دا دیوانے دا اگر تاریخ پڑھی ونی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے تے یہ بات مکہ پہنچے، عمرہ شریف کی تا نماز جمعہ پڑھایا تے آپ بلند مقام تے کھڑے تھی کہ کیا فرمائندے کہ اگر کوئی کرن دی بستی دا رحمن والے سارے کن اگا تھی وے، ایک نوجوان اگا تھی، آپ فرمائندے کہ یہ دسا تیرے علاقے دے بھی کوئی اویس نا دا بندہ ہے، عرض کر دے میرا بھتیجا ہے، سارے نال حج تی آیا ہے، شہر تو باہر جنگل دے بھی سارے اٹھ موجود ہیں، اٹھاں دی خیال کی تھی بیٹھے رکھوالی کریندا ہے۔ حضرت عمر فرمائندے کہ تیرا احسان اسی دیوانے تک میں کو جلدی پہنچا دے۔ عرض کر دے امیر المومنین ہوتا ایک دیوانے مجنو پاگل ہے، اس نے امیر المومنین کھڑا پوچھ دے وجہ کیا ہے؟ آپ فرمائندے کہ کسی دیوانے واسطے محمد مصطفیٰ ایک قمیض بھیجی ہے کہ جنا اویس دیوانہ مل ونجے، اے میرا جبہ بھی کو تحفے دے وچ دیوائے اور میں محمد مصطفیٰ دی امت واسطے بھی دعا کرائے۔ اس واسطے چاچے کو پتہ نہیں کہ میرا بھتیجا کس شان دا مالک ہے، لیکن محمد مصطفیٰ دی ذات دے پہلے بیٹھے درود بھیجیں دے ہیں۔ اے دیوانے پاگل دیوانے مجنو ایسے آئیں، دنیا والا شان نہیں سمجھی، فقہی مسئلہ ہے کہ اگر بندے دی عمر بلوغت والی ہے، بڑا ہے، اگر فوت تھی گیا ہے، اگر وہ دیوانہ ہے، اندر عقل نہیں پاگل ہے، تو اس دے نماز جنازے دا دعا جڑی تسا پڑھنی ہو بچہ والی پڑھنی، اللہم اجعلہ لنا، کہ اللہ نے اس بندے دے گناہوں کو پہلے معاف فرما چھوڑا ہے۔ اور تیسری جماعت وہ ہے کہ چھوٹے بچے جب تک عاقل نہیں تھیندے، بالغ نہیں تھیندے، ان بچہ واسطے بھی قلم بند رہندا ہے۔ چھوٹی عمر دے وچ جتنے بھی اگر گناہ کرے سن، انہاں دے نامہ اعمال دے وچ کوئی گناہ نہ تھی سی، لیکن میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے کہ اگر کوئی اچھائی کرے سن، اس اچھائی دا صلہ اللہ والدین کو عطا فرما چھوڑے سی۔ آج دا میلاد دی چاون دا مقصد ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ اے اولاد دی تربیت جنہاں تسا چولہے تے نہیں کیتی تو آج نتیجے سامنے پہ نکل دے ہیں۔ اگر 10 سال بچی دی عمر تے 10 گھر پریشان کھڑے ہیں، وہ وجہ کیا ہے کہ ایسا محمد مصطفیٰ دا درس چھوڑ دیتا ہے۔ اپنے اولاد دی تربیت ماں اگر اپنی گود دے وچ کر سی، بیٹے دی تربیت والد کرے سی، تا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورگیاں اولاداں کی سن کہ 13 سال دی عمر پہاڑاں دے اوتے بیٹھ کے قرآن دی تفسیر بیٹھے لکھ دے ہیں، اللہ دے نوری ملائکہ نال کلام بیٹھے کرے دے ہیں۔ جنا مدد واسطے خدا دے ملائکہ آسن، اللہ رحمت دیاں خالی جھولیاں سارے نال ضرور منور فرمائے سی۔ آگے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے غلاموں کہ اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ وہ بھی ان قریب ہے کہ ساری زبان بند تھی ویسی، اگر آج کوئی جھوٹ مار ویسی، کوئی کہیں کتاب دا حوالہ دے کے ڈنڈی مار ویسی۔ کافی ایسے عالم آ گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی آل دے بارے، کوئی اصحاب دی بارے سارا کہنال نہیں، اجماعی عقیدہ ہے کہ ایسا حضور دی آل دے بھی نوکر ہیں، حضور دے اصحاب دے بھی نوکر ہیں، کیونکہ کل ساری زبان بند تھی ویسی، آج زبان دے نال بندہ قائل کرنا بڑا آسان ہے، لیکن کل خدا فرمائے کہ سارے دربار دے وچ تواڈے وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، تواڈی زبان بند ہو سی، تواڈے بارے تواڈے ہاتھ گواہی دے سن، تواڈے بارے اے پیر گواہی دے سن کہ کدے تساں چل کے کیڑے سجن تک پہنچ کے تساں گناہ کیتے ہیں، بما کانوا یکسبون، کیڑی چیز تساں کمائی آئی، اس دی دے آمن تو پہلے پہلے اپنی زندگی سواروں۔ زندگی تاں سورسی ساری جو ساری زندگی ایسا محمد مصطفیٰ دے فرمان دے مطابق گزرے سوں۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا آخری فرمان، میں آخری فرمان سنا کے اجازت جاسا کہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے کہ کل بروز محشر خدا دے دربار دے وچ ایک بندہ پیش دیا ہے، اللہ نے اس دے بارے کیا آرڈر سنا چھوڑا ہے کہ اے ملائکہ اس بندے کو جہنم دے وچ داخل فرما چھوڑو۔ دوجا بندہ پیش دیا، اللہ نے فرمایا کہ اس بندے نو بھی جہنم وچ داخل فرما چھوڑو۔ دو بندے دعا واسطے فیصلہ ہکو ہے، ایک بندہ خود بخود جدا آرڈر آئے جہنم دے وچ داخل تھی گیا ہے، دوجا بندہ کرے خدا دی ذات دے کن دیتا ہے تے کرائی کوئی قدم اگا چلدا ہے، چلدا چلدا جہنم دے دروازے تے ون کے رک گیا ہے۔ اللہ دے ملائکہ عرض کردے مالک بندہ دعا واسطے آرڈر ہکو ہا،
ایک خود بخود جہنم دے وچ داخل تھی گیا ہے، ایک جہنم دے دروازے تے ون کے رک گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے سی کہ نے دوہاں بندہ کو میرے دربار دے وچ پیش کیتا ونجے۔ پہلا وہ بندہ کہ جڑا خود بخود جہنم دے وچ داخل تھی گیا، اللہ فرمائے سی کہ آج میری رحمت وسیع ہے، میرے کول منگے ہا میں تے کو عطا کر چھوڑا ہا۔ جنت مل سکتی ہے لیکن کیوں جہنم میں داخل تھی گیا ہے؟ بندہ عرض کرتا ہے مالک پوری زندگی تیری نافرمانی دے وچ گزاری ہے میں، ساری زندگی تیری حق نے بھی منی، گناہاں دے وچ گزار چھوڑی ہے میں، آج تیرے دربار دے وچ جنا فیصلہ ہے میں ذہن دے وچ خیال کیتے کہ پوری زندگی نافرمانی کیتی میں، اج تا حیا کرا، اج خدا دی من گننا۔ بندہ فرمائندے عرض کرتے مالک میں جلدی جلدی جہنم دے وچ داخل تھی گیا کہ آج خدا دی نافرمانی نہ تھی وے۔ دوجے بندے کو سوال کیتا گیا کہ اے بندہ تو دے ساتھ تو جہنم دے دروازے تے ون کے کیوں رک گیا ہے؟ بندہ عرض کرتا ہے یا رب العالمین میں بھی ساری زندگی گناہ میں گزاری ہے لیکن پوری زندگی تے خدا کو لو میں منگا نہیں، میں وال وال تیری ذات کی طرف اس وجہ تو دیتا آمین کہ اگر اگے نے بھی منگا تو آج مان کے لے گنا ہو سکتا ہے آج خدا دی رحمت وسیع ہے، آج میرے اللہ گناہ کو معاف فرما چھوڑے جائیں جیڑی نجیت دے نال منگے اللہ اس کو میں عطا فرمایا ہے۔ اللہ فرمائے نے کہ ملائکہ مہینہ دعا بندہ دے گناہوں کو معاف فرما چھوڑے اور میرا فیصلہ ہے کہ نہ بندہ کو تسا جنت بھی داخل فرما چھوڑو۔ اگر کہیں بندے گناہ کر کر کے تھک گیا ہے وہ خدا دی رحمت حال دروازے کھلے ہیں، توبہ دا دروازہ حال کھلا ہے، لیکن ایک وقت ہومنا ہے کہ توبہ دا دروازہ بند تھی بجنا ہے، کوئی مہلت نہیں دیتی بجنی، آج مہلت ہے، آج خدا دی رحمت دروازے وسیع ہیں۔ اگر کوئی ہیک سجدہ اتنا تا کر گنو کہیں دے سامنے کہ کل نماز جنازہ دے بارے لوگ گواہی تلے میں، کیونکہ شرعی مسئلہ ہے جہاں دی دنیا گواہی دے کہ بندہ بے نمازی ہے، بندہ زانی ہے، حضور دا فرمان ہے کہ اس بندے دا جنازہ نہ پڑھو۔ چلو کوئی ہیک سجن دے گنے کہ ہیک سجن سارے سامنے عبادت کی تھی، ہاں چلو اس دنیا دے نال اس طریقے دے نال توجہ کہ تمہارا نماز جنازہ بھی پڑھا ونجے تو آپ کو اچھے طریقے دے نال دفن کیتا ونجے، قبر بعد ہی ویسو جو حضور دے نال وفا کر گئے ہوئے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہیں۔ آج ماما بیڑا موجود ہیں اپنے بچوں دی تربیت کرے سن، یہ تربیت انہاں کو قبر دی وچ کمے آسی۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ اگر اولاد دی اچھی تربیت کر کے پہنچا ہے اللہ تیرے گناہاں کو تیری اولاد دے سب کے معاف فرما کے اللہ دے کو جنت عطا فرما چھڑے سی۔ اللہ میری حاضری اپنے عظیم دربار قبول اور منظور فرمائے، جتنے صاحب آئے اللہ سارے اندامنا اپنے عظیم دربار قبول فرمائے۔